مخلوق پر رحم اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مفید بات، بزرگان محترم، اس وقت آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی ترغیب اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی اگر رحم کرنے والوں پر خدا رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی مفید بات بتائی ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ باعث راحت ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف میں مدد کرنے کا شریعت نے نہایت اہتمام کے ساتھ حکم دیا ہے۔ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عظیم نعمت، چنانچہ یہ ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی بیمار کی صبح سویرے مزاج پرسی کرے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں، اور شام کو مزاج پرسی کرے تو اتنے ہی فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے مریض کی عیادت کرنے پر کس قدر ثواب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس بیمار کی خدمت بھی کر دے تو سوچئے کس قدر ثواب ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے پاس پاس ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کی جگہ جنت ہوگی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس شخص میں تھوڑا سا ہی فرق ہوگا، کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے۔ اور فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھیں گے، جن میں ایک مغفرت اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے ہے، اور باقی 72 مغفرتیں قیامت کے دن اس کے لیے گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوں گے۔ جانوروں کے ساتھ ہمدردی بھی کار ثواب ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بعض احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی باعث ثواب اور فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک بدکار عورت کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ چلی جا رہی تھی
راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت کو بڑا رنج ہوا اور اس نے کتے کے لیے پانی تلاش کرنا شروع کیا۔ آخر ایک کنواں ملا، لیکن اس پر نہ رسی تھی اور نہ ہی ڈول۔ اس عورت نے اپنی اوڑھنی کو اتار کر اس سے رسی کا کام لیا اور چمڑے کے موزے کو ڈول کی طرح اس سے باندھا اور اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس عمل کی وجہ سے اس کے عمر بھر کے گناہ بخش دیے گئے اور اسے جنت میں داخلہ نصیب کیا گیا، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ جانوروں کے ساتھ ہمدردی سے مراد حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر رحم کرنے پر بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے پر بھی ثواب ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے سانپ بچھو کو بھی کھلا پلا کر خوب پرورش کی جائے اور اس پر بھی خوب رحم و کرم کیا جائے۔ موذی جانوروں کو تو ماننا ہی بہتر ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موذی جانور کو اس کے ایذا دینے سے پہلے مار دو۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں سے مراد غیر موذی جانور ہیں، اور سانپ بچھو کے ساتھ بھی رحم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب انہیں مارو تو جلدی سے مار دو، تڑپا تڑپا کر نہ مارو۔ نہیں آتا ہوں، چلے گا جن کو نہیں چھوڑو بھائی کو رکھو، اٹھاتا ہوں میں۔ الگ الگ دو اس میں ڈال کر لایا، گیلا الگ یا الگ ڈالنا، دو ڈال کر کیا فائدہ، دو بھی ملا کر ڈالے پڑتا پورا اٹھا ہی کیا؟ ہاں
حضرت بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کی وجہ، اس پر حضرت بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے۔ حضرت بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، کہیے حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بايزيد بستامی، تمہارے تمام اعمال ہم نے قبول کیے، مگر تمہاری مغفرت تمہارے ایک عمل پر کی جاتی ہے جو ہمیں بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم نے ایک بلی کے بچے کو سردی میں کانپتا ہوا دیکھا اور اس کو ایک کمبل میں چھپا کر اپنے پاس لٹا لیا۔ اے بايزيد، چونکہ تم نے ہماری ایک مخلوق پر رحم کیا تھا، لہٰذا آج ہم بھی تم پر رحم کرتے ہیں اور تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ دونوں واقعات کا مطلب دیکھیے، بلی کی کیا حقیقت ہے، مگر اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنے سے مغفرت ہو گئی، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سے کتے اور بلی پالنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر پالے ہوئے جانوروں کو بھی جب تکلیف میں دیکھے تو ان پر رحم کرے۔ غرض جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کی ترغیب دی ہے، چاہے کتا ہو یا بلی، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں تو ایک انسان پر جو کہ اشرف المخلوقات ہے رحم کرنا اللہ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہوگی۔ بس میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امید ہے کہ یہ بیان بھی حضرت کا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ضرور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فارورڈ کیجیے گا. مخلوق پر رحم کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ.